السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ مستعار کہتے ہیں مانگی ہوئی چیز کو، اور ظہور کہتے ہیں دکھائی دینے کو، اور خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں سورج کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کا ایک ذرہ مجھے اس میں دکھائی دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نور کے آگے یہ جو ہمیں کائنات میں چمکتی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، یہ سب خدا تعالیٰ کے نور کا ایک ذرہ ہے جس نے ان سب کو روشن کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ان سب سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ اس کے نور کا صرف ایک ذرہ مل جانے سے سورج اتنا زیادہ روشن ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ اس پر آنکھ نہیں جما سکتے، اس کو آنکھ جما کر دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ خداوند تعالیٰ کا جو اپنا نور ہے وہ کس شدت کا ہوگا، اور وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا روشن ہوگا۔ اگلا شعر ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ صبور کہتے ہیں مہربانی کرنے والے کو، کرم کرنے والے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اور نشور کہتے ہیں مردے کے جاگ اٹھنے کو۔ اور گرم کن کا مطلب ہے جہاں بہت زیادہ ہلچل ہو، رونق ہو، بہت زیادہ لوگ ہوں، بہت زیادہ ہنگامہ ہو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل نامہربان ہے، ناصبور نامہربان ہے، تو اس نے جب قیامت کا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اصل میں یہاں شور نشور سے مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت میں سب لوگوں کو، سب مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ان سے سوال جواب کیے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل نے جو ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہمارا دل جس طرح ہنگامہ خیز ہے، جس طرح شور مچاتا ہے، تو اور ہمارا جو رونا ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن جو شور مچے گا، قیامت کے دن جو ہنگامہ ہوگا، قیامت کے دن جو افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا حال ہوگا، تو یہ سب ہمارے ایک نالے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دل اتنا شور مچاتا ہے، میرا دل اس قدر واویلا کرتا ہے، اور میرا دل اس قدر روتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کا ہنگامہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نالا کہتے ہیں رونے کو، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب انسان نے اپنے آپ کو، یا میں نے اپنے آپ کو پہچانا، جب میں نے اپنے آپ پر غور کیا اور میں نے اپنے آپ کو پہچانا، تو مجھے ایسا ہوا کہ میں جواب جو ہے نا، جو لکھا ہے جو آپ کو، تو آپ کو سے مطلب یہ ہے کہ جو میں اپنے آپ کو پہنچا، یعنی میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں خدا کے قریب قریب پہنچ گیا۔ لیکن میری حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ خدا کے پاس پہنچ کے بھی میں خدا سے بہت دور تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر جتنا غور کرے اور جتنی فکر کرے، جس کا کہ خدا نے بھی انسان کو کہا ہے کہ تم غور و فکر کیا کرو، اور پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قدرت کے بھید کو پا گیا ہے، قدرت کے جو اسرار ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان کو وہ پا گیا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی تو وہ اس منزل سے بہت دور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ منزل خدا کو پا لینے کی منزل ہے۔ تو کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ
کوشش کرتے رہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے بھید کو پالیں گے تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگلا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صدا کوہ طور تھا۔ یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، اور کلیم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم یعنی کلام کرنے والا، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے ہو کر بات کی تھی تو اس لیے ان کو کلیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ کے جو دل کی آگ تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، بہت زیادہ اس کے شعلے بلند نہیں تھے، ورنہ تو آپ کے دل کا ایک شعلہ اٹھتا تو وہ تو برق خرمن جو ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، خرمن کہتے ہیں گھر کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ورنہ تو آپ کا ایک شعلہ اٹھتا تو وہ 100 کوہ طور کے پہاڑوں کے برابر تھا۔ اس شعر میں وہ کہہ یہ رہے ہیں اصل میں کہ ہمارے دل کی جو آگ ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو طور پر جو بجلیاں چمک رہی تھیں ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کاسہ سر کا مطلب ہے سر کا پیالہ۔ اب سر کا پیالہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں کچھ باقی رہ جاتی ہیں، تو سر جس چیز کے اندر ہمارا اور آپ کا بند ہے وہ ایک خالی ایک پیالے کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کل میں جا رہا تھا راستے میں تو میرے پیر کے نیچے کسی کا ایک سر آ گیا جو ظاہر ہے کہ ہڈیوں کی شکل میں ہوگا، تو یکسر یعنی بالکل ہی وہ استخواں کہتے ہیں ہڈیوں کو، تو یہاں ڈھانچہ سمجھ لیجیے آپ، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو کہتے ہیں یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، یعنی میرے پیر کے نیچے جب آیا تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب اصل میں ان دونوں مصروں کے بعد جو انہوں نے اگلا شعر کہا ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اسی کا تسلسل سمجھ لیجیے۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب وہ میرے پیر کے نیچے آیا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ یعنی وہ سر کا جو پیالہ تھا اور وہ ٹوٹ گیا، تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ بے خبر ذرا دیکھ کے چل، آنکھیں کھول، میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، تو اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوں اور ایک پیالہ بنا ہوا ہے، اور جو تیرے پیر کے نیچے آ کے ٹوٹ گیا ہے، میں بھی کبھی ایک سر کی شکل میں تھا، اور سر ایسا تھا کہ جس میں بڑا غرور تھا۔ تو کبو اور کسو جو ہے، اس کو آپ یہاں پر کبھی اور کسی پڑھیے، کیونکہ یہ پرانی اردو ہے، اس میں کبو اور کسو ہی لکھتے ہیں۔ پرغرور جس کے اندر غرور بھرا ہوا ہو، وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، ذرا سی اس کے پاس کوئی آسائشیں نعمتیں آ جائیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا مالک ہو گیا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور پھر زمانہ گزر جاتا ہے، وہ وقت کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبریں بھی جو مریاں میٹ ہو جاتی ہیں اور ان قبروں میں سے انسان کی ہڈیاں بھی نکل کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں۔ تو وہ شعر میں اصل میں ایک طرح سے آپ عبرت دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور نصیحت ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچے کا بنا ہوا سر جو تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی تم جو چل رہے ہو دنیا میں تو ذرا بے خبری سے باہر نکلو اور کچھ خبر لو، ورنہ میرا حال دیکھ لو کہ میں بھی کبھی کسی کا سر تھا، کسی انسان کا، اور پر غرور تھا، اور اس میں بڑا غرور بھرا ہوا تھا۔
تو وہ عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے میر صاحب نے یہ شعر کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر رہے اور کبھی غرور نہ کرے، فخر نہ کرے کہ اس کا انجام بالآخر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل کے چند منتخب اشعار، جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سے پھر ملتے ہیں میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔